رب زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وحضر رمضان أتاكم رمضان شهر بركة يغيثكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته فأروا الله أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. بزرگان محترم، میں نے آیت کریمہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بہت مبارک دن چل رہے ہیں. ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی مثال کیسی ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی. یوسف علیہ السلام کے 12 کل ان کے ساتھ ملا کر 12 بھائی تھے، 11 بھائی اور تھے. قرآن پاک میں اس کے ایک آیت کی تفسیر میں اس کا ذکر ہے، رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر کے اندر. تو جیسے یوسف علیہ السلام کی بنا پر ان کے بھائی کی خطاؤں کو، ان کے 11 بھائیوں کی لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیا گیا، ایسے ہی رمضان المبارک کی وجہ سے 11 مہینے کی جو گناہ ہے، خطا ہے، وہ معاف ہو سکتی کر دے گا حق تعالی شانہ ہو. اس کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے قدردانی کی. یہ مہینہ بڑا مبارک ہے. ایک تابعی فرماتے ہیں کہ زمانے ماضیہ میں، سلف کے زمانے میں لوگ رمضان کا انتظار کرتے تھے اور رمضان کو اس طرح یاد کرتے تھے کہ 6 مہینے پہلے تو رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور 6 مہینے دوسرے جو 6 مہینے ہیں یعنی رمضان کے بعد، وہ حق تعالی شانہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا رمضان قبول فرما. یہ حال تھا ہمارے سلف کا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جیسے میں نے پہلے بھی بتلائی تھی کہ آپ تو جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول دعا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو رمضان کے مہینے کی بڑی قدر ہے. روزے داروں کے لیے حق تعالی شانہ نے بڑا انعام بھی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ روزانہ روزے داروں کی ایک دعا قبول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلۃ، کہ حق تعالی شانہ روزانہ کچھ لوگوں کو رات و دن میں رمضان میں آزاد کرتے ہیں جہنم سے. وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور ہر مسلمان کے لیے روزانہ ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو حق تعالی شانہ قبول کرتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دعا روزانہ قبول ہوتی ہے.
اگر کسی آپ کے علاقے کا بہت بڑا بزرگ، بہت بڑا ولی اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ آج فلاں وقت میں اللہ میاں سے جو بھی مانگے گا اللہ اسے قبول کر دے گا، یا ہر آدمی کی آج فلاں وقت میں ایک دعا قبول ہو جائے گی اور اس کو عطا کر دیا جائے گا اس کے مانگنے کے مطابق، تو ہم لوگ سب کے سب تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے کہ بھئی اتنا بڑا باقی باللہ فانی فی اللہ، ایسا بزرگ آدمی کے فرشتے بھی ان کے دامن سے کیا وضو کریں، یہ اگر ایسی بات کہہ رہا ہے تو ضرور بھی ضرور یہ دعا قبول ہوگی اور ہر ایک اپنے اپنے بس کے مطابق اللہ میاں سے مانگیں گے۔ اور یہاں دیکھیے آقا نامدار احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مومن کی روزانہ ایک دعا ہوتی ہے قبول، جو مانگے گا اللہ دے دے گا۔ تو یہ تو سید الاولیاء ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے، جب یہ فرما رہے ہیں اور یہ نیند کی بات ہے، خواب کی بات نہیں بتلا رہے ہیں، یہ تو اللہ میاں کی جانب سے بتلا رہے ہیں کہ اگر اللہ میاں سے مانگو گے تو اللہ میاں دے دے گا، ایک دعا تمہاری روزانہ قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے روزانہ اللہ میاں کی جانب سے اعلان ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل وَيَا باغی الشر اقصر، ایک خیر کے طالب آگے بڑھ، ایک گناہ کے طالب، ایک برائیوں کے طالب تو اپنے گناہوں سے رک جا، یہ کہا جاتا ہے۔ الا هل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے استغفار مانگنے والا میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، یہ اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے۔ بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر بڑی کیا ہے اللہ میاں کی طرف سے بندوں کی طرف بڑی کیا توجہ ہوتی ہے، اس لیے ان دنوں کے اندر کیا ہے، ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ روزے دار کے لیے جنت کے 8 دروازے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سہل رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک باغ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، ریان کے معنی سیراب کرنے والا، جیسا عمل دنیا میں کیا اللہ اس کے مطابق وہاں نوازش فرمائیں گے۔ دنیا میں اللہ کے لیے بھوکا رہا، دنیا میں اللہ کے لیے پیاسا رہا، تو اللہ وہاں ایسے دروازے سے داخل کریں گے کہ جو خود دروازہ کا نام ہی اللہ نے ریان رکھ دیا ہے۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں باب الریان سے داخل ہو جائیں گے روزے دار لوگ، تو ان کو کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو بئی سبب کہ تم نے جو گزشتہ زمانے میں جو چھوڑا رکھا تھا، اللہ کی رضا کے لیے پانی چھوڑ دیا تھا، تم نے کھانا چھوڑ دیا تھا، اپنی جنسی خواہش کو چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ سے اب تم یہاں دنیا میں اب اس دروازے سے داخل ہوئے ہو، تم مزے کرو، یہ اللہ کی جانب سے کہا جائے۔ اور اتنی بات یاد رکھے، روزہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے مسند احمد کی کہ جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے رکھا کرو اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ روایت میں آتا ہے فما روی ابو امامۃ ولا امرأتہ ولا خادمہ الا صیاما، کہ یا ابو امامہ ہو، ان کی بیوی ہو، ان کا خادم ہو، جب بھی دیکھا وہ روزے سے ہوتے تھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے جیسی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں روایت میں ہے فکان اذا رؤی فی دارہم دخان بالنہار، کہ ابو امامہ کے گھر جب آگ جلتی ہوئی دیکھتے دن میں، کہ ان کے گھر میں تو آگ سلگ رہی ہے، چولہا جل رہا ہے ان کا،
تو کہا جاتا قیل اعتراہم ضیف نزل بہم نازل، ان کے یہاں کوئی مہمان آیا ہوگا، کوئی آنے والا آیا ہوگا، اس لیے انہوں نے چولہا جلایا ہے، ورنہ یہ چولہا نہیں جلا سکتے۔ اس لیے عزیزو، یہ گویا کہ بڑا مبارک مہینہ، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، اور حدیث میں آتا ہے کہ دیکھیے روزہ جو ہے وہ گویا اللہ اور بندے کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا ہے۔ دیکھو ذرا روزے دار کے بارے میں ہم تصور کریں کہ روزے دار روزہ رکھتا ہے اللہ ہی کے لیے، اپنی خواہشات کو، کھانے کو، پینے کو اور اپنی جنسی تسکین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر مان لو آدمی بھوکا پیاسا ہے، پیاس بہت لگی ہے، اگر تنہائی میں جا کر ایک آدھ گھونٹ پی لے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو کوئی کہے گا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، روزہ توڑ دیا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اس نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزے میں آدمی جب اللہ کے لیے کھانا پینا جو ایک مباح چیز ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو روزے کے اندر تو ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے جو ہر حال میں حرام ہے، جیسے کہ غیبت ہے، چگلی ہے، حرام مال کھانا ہے، حرام طریقے سے یہ کرنا ہے، کسی سے جھگڑنا ہے، کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے، یہ تمام ہر حال میں حرام ہے۔ تو جب حلال چیزوں کو روزے کی حالت میں آدمی چھوڑ رہا ہے تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں اس کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اسی لیے روزے کا مقصد قرآن پاک میں کیا کہا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پر کیا پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے اور اللہ کے ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ نے جن چیزوں کو چھوڑنے کو کہا ہے ان کو چھوڑ دے، اللہ کے لیے چھوڑے، یہ ہے تقوی۔ امتثال اوامر اللہ و اجتناب نواہی، اللہ کے احکام کو بجا لانا اور اس کے نواہی یعنی اس کی منع کردہ چیزوں کو اس سے رک جانا۔ تقوی میں یہی بات ہوتی ہے۔ تقوی یہ نہیں کہ بھئی آدمی مجمع تو بڑا کیا ہے، بڑا مجمع میں تو بڑا یہ بن رہا ہے لیکن تنہائی میں یہ ہو رہا ہے، تو وہ روزے دار، میں کہہ رہا تھا روزے دار تنہائی کے اندر ایک آدھ گھونٹ پی لیں تو کون دیکھتا تھا؟ کوئی نہیں۔ لیکن اس نے جب رمضان کا مہینہ آیا ہے تو اپنے دل میں ایک بات ٹھان لی ہے کہ مجھے اللہ کے لیے روزے رکھنا ہے۔ جب روزے رکھتا ہے تو ساری نعمتیں اس کے سامنے میسر ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ جب روزے دار نے میرے لیے روزہ چھوڑا تھا، میرے لیے اس نے کھانا پینا چھوڑا تھا، میرے لیے اپنے جنسی خواہشات کو چھوڑی تھی، تو اب روزے دار کا بدلہ میں ہی دوں گا، انا اجزی بھی، میں خود اس کو بدلہ دے دوں گا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اللہ کہتا ہے انا اجزا بھی، میں ہی اس کو بدلے میں دے دیا جاؤں گا۔ اگر ایک طرف بالکل کمزور بچہ ہے، نہتا ہے، اور سامنے بہت کچھ لوگ ہوں اس کو مارنے کے در پہ ہیں، اور اس وقت میں ایک بڑا پہلوان اٹا کٹا آ جائے اور وہ اس بچے کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے اور کہیں کہ دیکھیے ہے کون کوئی اس کو ہاتھ لگانے والا؟ میں ہوں اس کا ساتھی، میں ہوں وہی، یہ جو ہے وہی میں ہوں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی، سب کے سر کے اوپر جوئیں کیا ہے رینگنے لگے گی، خاموشی چھا جائے گی۔ حق تعالی شانو یہ فرماتے انا اجزی بھی، میں خود اس کو بدلے میں دے دیا جاؤں گا، یا میں خود اس کو بدلہ دوں گا۔ اب ظاہری بات ہے دروازے پر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جو بھی یہاں سے نکلے گا ہم اس کو انعام دے دیں گے، تو ہر ایک اس کو کیا دے دے گا؟ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دے کر روانہ کرتا ہے۔ ایک بادشاہ نے کہہ دیا کہ جو بھی اس دروازے سے جائے اس کو تم 100 روپے دے دینا، یا ایک امیر صاحب نے کہہ دیا تو دے دے گا 100 روپے۔ لیکن وہی امیر صاحب یا وہی بادشاہ یہ کہہ دیں کہ دیکھیے فلاں فلاں جیسے لوگ ہیں
ان کو تم بدلہ مت دینا، ان کو میں بدلہ دوں گا۔ اور دیکھیے ایک آدمی ہمارے دروازے پر آتا ہے تو ہم اور آپ اگر آئیں گے تو اس کو 5 روپے 10 روپے دے کر روانہ کر دیں گے۔ بہت بڑا آدمی ہوگا تو وہ 50 روپے دے گا، اس سے بھی بڑا آدمی ہوگا جو گاؤں کا بڑا ثروت مند کہلاتا ہے وہ ہے تو وہ اور کچھ زیادہ دے گا۔ اور وہی اگر بادشاہ کے دروازے پر مانگنے جائیں اور بادشاہ اگر اس کو دینے پہ آئیں تو وہ اس کو 10-5 روپے نہیں، وہ اپنے شایع نشان دے گا، وہ اس کو اپنے شایع نشان عطا فرمائے گا، وہ اس کو جھولیاں بھر کر دے گا، اتنا دے گا بعض مرتبہ جیسے کہ گزشتہ شاہان عالم کے واقعات لکھے کہ خاندانوں نے کھایا۔ تو ہر ایک تو حق تعالی شانو یہ فرماتے ہیں کہ روزہ اگر رکھتا ہے روزے دار تو اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اور اللہ میاں تو کیسے ہیں، دنیا کے جتنے بھی شاہان ہیں، بادشاہ ہیں، ان کو چاہے وہ کتنی دولت کے مالک ہو لیکن ان کی دولت فانی، وہ خود بھی فانی، اور حق تعالی شانو باقی، اس کی دولت بھی ہمیشہ کے لیے باقی، اس کے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساری انسانیت حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی اور جنات جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ تمام کے تمام حضرت آدم اور اس سے پہلے کے جتنے بھی لوگ ہیں انسان و جنات ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب کے سب اپنی اپنی ضروریات کو مانگیں اپنی طاقت کے بھر، اور میں ان تمام کو ان کے مانگنے کے مطابق دے دوں، تو اللہ میاں فرماتے ہیں میرے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے والی ہے، اتنی ہی کمی آئے گی، اور وہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اتنی ہی کمی آئے گی کہ کوئی آدمی سمندر کے اندر دریا میں اگر اپنی انگلی ڈالیں اور نکالیں تو دریا کے پانی میں کوئی کمی آئے گی؟ تراوٹ کی مقدار تو کمی آئے گی نہیں، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی آنے والی نہیں۔ تو جب اللہ کا خزانہ اتنا بھرا ہوا ہے، اللہ اپنی شایع نشان عطا فرمائے گا، تو روزے دار کو چاہیے کہ ان دنوں کی قدر کرے۔ روزوں کی کیا ہے؟ روزہ گویا کہ یہ نیت کر کے کہیں کہ میرا روزہ میرے رب کے لیے ہے، اور اس میں جب روزے میں کھانا پینا اور یہ دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اللہ کے لیے، جو اس کے لیے حلال اور مباح تھی، تو جو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے لیے حرام ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ روزے کا تقاضا ہے، یہ روزے کا مقصد ہے کہ تمام چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر اللہ کے لیے آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کو بڑا نواز دیتا ہے۔ یہ تقوی یہی ہے نہیں، لعلکم تتقون، یہ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ اور اگر آدمی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے تو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کیا کر دے گا؟ راستے اور مخرج نکال دے گا، اور اس کو بے حساب اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ تو عزیزو دوستو، ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہ دن دیے ہیں، اور میں پہلے حضرت شیخ مجدد الفسانی کا ایک قول کہہ چکا ہوں کہ رمضان کے دنوں کی برکات کی مثال 11 مہینے کی برکات کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کہ سمندر کے پانی کی مثال پانی کے قطرے کے مقابلے میں۔ سال بھر کی رحمتیں، برکات، اللہ کے انعامات، یہ ایک قطرہ ہے، اور رمضان میں اللہ کی طرف سے جو برکات نازل ہوتی ہے وہ ایک سمندر ہے جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ تو اس سے جتنا بھی ہو سکے میں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اسی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ مبارک مہینہ جا رہا ہے، دیکھیے آئندہ سال کس کو نصیب ہوگا کس کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ ایسے ایسے تھے کہاں چلے گئے کچھ معلوم نہیں۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ہم دیکھتے تھے آہ تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، آہ تھی
ہٹو بچوں کی تھی صدا، کوئی پوچھے تو آج ان کی لحد کا بھی پتہ نہیں، ان کی قبر کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ہم بھی اپنے عیزا قارب کا اگر نشان نہیں لگاتے تو اگر کچھ مدت کے بعد جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ قبر ہوگی یا یہ قبر ہوگی، یہ حال ہو جاتا ہے، یہ انسان ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو، آج ہم یہاں زمین کی پشت پر ہے، کل کہاں ہوں گے؟ اس لیے عزیز و دوستو آئندہ دنوں کی قدر کریں۔ اللہ نے اتنی مبارک، ابھی تو صرف 6 دن ہوئے ہیں، ابھی تقریباً 23-24 دن اللہ نے ہمارے لیے باقی رکھے ہیں، آئندہ سالوں کی کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو جتنا بھی ہو سکے اتنی قدر کریں۔ میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا اپنے سلف کے واقعات کو کہ وہ اپنی کیسی روزانہ، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو روزانہ ایک قرآن شریف ختم کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں تو ہے ہی، لیکن عوام کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں کہ جو سال بھر 20 پارے پڑھ رہے ہیں، سال بھر 15 پارے پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی بستی میں ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ، تو جب ایسے لوگ موجود ہیں تو ہم اتنے تھکے ہارے ہیں، اتنے پسماندہ ہیں کہ اللہ نے اتنا مبارک اور نیکیوں کا ایک سیل لگا دیا ہے، نیکیوں کا ایک سیل لگا دیا ہے۔ اور دنوں کے اندر موبائل کی قیمت ہوتی ہے 10 روپے، 10,000 روپے، اور آج قیمت ہوتی ہے کتنی؟ 1,000 روپے، تو خریدیں گے نہیں؟ اور دنوں کے اندر ایک فرض کا جو ثواب ہوتا ہے وہ فرض کا ثواب ملتا ہے، نفل کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اگر آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 یعنی 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اس کو اور دنوں کے اندر حق تعالی شانہ ایک صدقے کا کتنا ثواب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حدیث قرآن پاک کہتا ہے عام دنوں میں، رمضان کے اندر نہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایک روپیہ خرچ کرتا ہے تو 700 روپے خرچ کرنے کے برابر، اور دنوں میں۔ اور رمضان کے اندر تو کم سے کم 70 گنا تو ملتا ہے، تو اور دنوں کا جو 700 گنا ہے اس کا 70 گنا کم سے کم ملے گا رمضان المبارک کے اندر، یعنی تقریباً 49,000 گنا، اتنا کم سے کم اس کو ملے گا۔ تو رمضان کے اندر کیا ہے؟ صدقہ کرو، اپنی عبادات کی قدر کرو۔ یہ تو ایک تاجر آدمی دنیا میں جب سیل لگتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے، جب ایک سیزن آتی ہے سوچتا ہے کہ یہی دن میرے کمانے کے ہیں، یہی دن میرے اگر ان دنوں کی میں قدر کر لوں گا تو سال بھر میرا آشائش اور خوشحالی کے ساتھ گزرے گا۔ اگر رمضان المبارک کے اندر ہم یہ اپنے قلب کی بیٹری کو چارج کرنے کا وقت ہے، اگر اپنے قلب کی بیٹری کو چارج کر دیا اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد کے اندر، تو سال بھر حق تعالی شانہ کیا ہمارے ایام کو، ہمارے دنوں کو، ہماری راتوں کو اچھی طرح کیا ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے گا، ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا، زندگی میں برکات اور روزی میں برکات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اسی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔